FATF کے اوپر کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ انڈین لابی کے کافی زیادہ گہرے اثرات ہیں. بالکل ہیں. امریکہ کے جو ہیں رشتہ دار ہیں نا یہ تینوں، اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، برطانیہ بھی، آسٹریلیا بھی، جاپان بھی، 6 رشتہ دار ہیں نا. اچھا، تو پھر بھارتی وزیر خارجہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ یورپ کا جو مسئلہ ہے اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے پوری دنیا کا وہ مسئلہ ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ جو دیکھیں نا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر بن چکا ہے وہ تیل کا روس سے. جی 25 لاکھ کیا ہے 25 لاکھ بیرل آپ نے بتایا تھا ماہانہ. 50 لاکھ بیرل خریدا ہے. تو اس میں جو ہے تقریباً 25 لاکھ روس سے، مطلب اب تو پہلے نمبر پہ آ جائے گا. انہوں نے کہا یورپی یونین کا جو مسئلہ ہے وہ یورپی یونین کا مسئلہ ہے، وہ عالم انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہمارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ بھی تیل خرید لیتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. سمجھاتے بات کرتے. مجھے یقین ہے اگر غلام اسحاق خان جیسا کوئی شخص یہ ہمارے شوکت ترین ہوتے تو بات کرتے، کوشش، نتیجہ شاید نہ نکلتا مگر کوشش تو کرتے. انہوں نے تو بالکل ہتھیار ہی ڈال دیے نا. ٹھیک ہے، تو FATF سے گریلی سے نکلنے کے حوالے سے انڈیا کے اندر کیا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی انڈین نیوز پیپرز اس بارے میں ایک اخبار نے لکھا ہے کہ نکل جائے گا پاکستان، اس لیے کہ بھائی عمران خان کو نکال دیا ہے، کچھ تو کریں گے نا. ٹھیک ہے، مطالبات کی یعنی کہ ایک اور لسٹ نہیں تھمائی جائے گی پاکستان کو؟ کیا مطالبے تو واضح ہیں. مطالبے تو 27 میں سے 26 پورے ہو گئے. کوئی دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 27 میں سے 26 مطالبے مان لیے جائیں اور یہ اس کو کوئی تسلیم نہ کرے؟ تو بلیک میلنگ ہے ایک، اور کیا ہے. اگر اس دفعہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا پاکستان نہیں نکل پاتا تو جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں کچھ فیصلے کیے جائیں گے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسی اجلاس میں نکلے. ممکن ہے ایک کارروائی ہوتی ہے، یہ کہا جائے اس لیے کہ پاکستان میں کمزور پوزیشن میں اس وقت بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ کہیں کہ جی وہ وفد دورہ کرے گا ان کا. دیکھیے وہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں ہے، اس میں ایک 26 ممالک تو اس کے ارکان ہیں، ورلڈ بینک ہے، اقوام متحدہ ہے، اور کتنے گروپ ہیں. وہ بہت بڑا ادارہ ہے. وہ کہیں کہ جی دورہ کرے گا کیونکہ رسمی کارروائی ہوتی ہے جی، تو اپریل میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے، سوری جون میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر میں. بلاول بھٹو زرداری تو 2 روزہ دورے پر ایران چلے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ کتنی مضبوط گراؤنڈز کے اوپر پاکستان کا کیس لڑیں گی؟ ان سے بہتر لڑیں گے، اس لیے کہ ان کا تجربہ ہے. تجربہ کا کوئی بدلتا نہیں ہوتا. ذہین خاتون ہے. اور اصل میں تو بات یہ ہے، دیکھیے موقف اس طرح نہیں پیش ہوتا کہ فلاں آدمی چلا گیا جا کے اس نے تقریر کر دی. کوئی ٹاک شو تھوڑی ہو رہا ہے. وزارت خارجہ کی انپٹ ہوگی نا. وزارت خارجہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے جی، وہاں پڑھے لکھے دانا لوگ بیٹھے ہیں، کام کیا اس پہ. مجھے یاد ہے کمپوزٹ ڈائلاگ ہو رہا تھا جب امریکہ کے ساتھ شاہ محمود قریشی گئے تھے. شاہ محمود قریشی پہلے بھی وزیر خارجہ تھے. جی، کس کے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. نوٹس جنرل کینی نے بنا کے دیے تھے ساری رات جاگ کے. انہوں نے بھی بنائے ہوں گے، وزارت خارجہ نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ چونکہ میرا تھا ملنا جلنا تھا متعلقہ لوگوں سے کہ غلام اسحاق خان کی تقریر کیسے لکھی جاتی تھی. بہت سیریس آدمی تھے. پہلے وہ نوٹس لکھواتے تھے، پھر اپنا ان کے سیکرٹری کا نام تھا فضل الرحمان، بڑے دانا بڑے عالم فضل. وہ اور جلال حیدر زیدی اور غلام اسحاق خان پاکستان کے بہترین بیوروکریٹ، اور بھی تھے بہترین بیوروکریٹس میں تھے. تو پھر وہ تقریر لکھ کے لاتے تھے، پھر وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے، پھر وہ کئی دن یہ مشق جاری رہتی تھی. تو جو سیریس کام ہوتا ہے وہ کوئی ایک آدمی نہیں کرتا، وہ 2-4 آدمی بھی نہیں کرتے. انپٹ بہت سے لوگوں سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. ہارون صاحب، آپ قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ کیا واقعہ ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو کس حیثیت میں ترکی اور چائنا نے دعوت دے دی؟ عمران خان کو دعوت دے دی نا، PTI کو دے دی نا. تو وزیر خارجہ رہے ہیں چونکہ، تو لہٰذا وہی جائیں گے نا. اور یہ ایک میسیج ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے الیکشن ہونے والے ہیں. اچھا، تو یہ عمران خان بھی آ سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ سبھی ملکوں سبھی پارٹیوں سے تعلقات رکھے جاتے ہیں. یہی حقیقی جمہوری رویہ. وہ زمانے گزر گئے جب اپوزیشن، بھائی وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک چینل ہوتا تھا، اس پہ اپوزیشن کی ایک لفظ کی خبر نہیں چھپ سکتی تھی. اس سے پہلے کا وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے. ڈی جی ISPR نہیں، وہ دوسرا جو ہے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے آفس سے فون آتا تھا. اچھا، کئی فون ہم نے بھی DGPR سے کہ یہ خبریں روک دیں، فلاں خبر روک دیں، فلاں خبر 3 کال میں لگا دیں. اور وہ لگائی تھی. یہ
قائد عوام فخر ایشیا ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اور ایوب خان کے زمانے میں بھی یہی تھا، اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو سینسر تھا، اخبار بنا کے لے جاتے تھے دفتر میں اور اس میں سے خبریں کچھ اکھاڑ دیتے تھے. وہ شروع میں اخبار اسی طرح خالی جگہ چھوڑ کے چھاپ دیتے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ لگائیں. اچھا، ویسے عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے ہارون صاحب کہ ان کے دور حکومت میں پہلی بار نیشنل ٹی وی کے اوپر اپوزیشن کی تقریریں بھی دکھائی جاتی تھیں اور باقاعدہ اعلان کے بعد مشرف کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے، جو ڈیو کریڈٹ جس کا ہے اسے جانا چاہیے. مشرف ایک فوجی حکمران تھا اور اس نے پرائیویٹ چینل بنائے اور انہیں برداشت کیا. وہ تو جب اس کے درپے آزار ہی ہو گیا. جو مشرف صاحب ایک بات نہیں سمجھ سکے کہ ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے 8-9 سال 10 سال. تو 99 میں آئے، 2008 میں گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آدمی جو ہے ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہے. وہ تو لوگ اکتا جاتے ہیں نا، اکتاہٹ کا عنصر ایک بڑا اہم ہوتا ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے خاص طرح کی نفرت ہوتی ہے. تو وہ تو ایک حد تک ہونا چاہیے نا. امریکی قانون ٹھیک ہے 8 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اوباما واز ویری ینگ، بن سکتا تھا نا، کامیاب بھی تھا، ینگ بھی تھا، پاپولر تھا، ٹھیک ہے، پاپولر بھی تھا. اور امریکہ کا بہت مطلب یہ ایک ایسا فیس تھا جس میں میسج جاتا تھا ساری دنیا میں کہ معاشرے میں بڑی ڈائیورسٹی ہے اور کالوں کو قبول کر لیا گیا ہے. مطلب کالا تو نہیں تھا، مخلوط نسل تھا. صحیح ہے. ہارون صاحب، امریکیوں کی سرگرمیاں پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جیسے یہ بات درست ہے کہ کسی امریکی سفیر نے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا؟ نہیں، اس کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ تو ظاہر ہے، دیکھیے وہ تو آپ ایک کمزور ملک ہے نا. تو یہ تو خیر کوئی ایسی وہ خلاف ورزی نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ پوچھا جاتا ہے میرے خیال میں. لیکن یہ کہ جب پاکستان طاقتور تھا تو جس کو سب سے زیادہ گالیاں دی تھی حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے جرائم ہوئے وہ سب ضیاء الحق سے منسوب کیے جاتے ہیں. جی. تو خیرپور کے وہ آدمی کرنل زندہ ہے جو کھڑا لمبا تھا، ایک کرنل ہے، اس کا انٹرویو کئی بار میں نے سنا ہے. وہ خیرپور کے پل پہ کھڑا ہوا، خیر آباد کے اٹک جس کو کہتے ہیں، اور اس نے گاڑی کو ہاتھ دیا، رک گیا. اس نے کہا سر آگے نہیں جا سکتے. اس نے کہا آر یو اختر's بوائے؟ جناب اختر عبد الرحمن ISA کے چیف تھے. یہ سر یہ سر گاڑی موڑی اور واپس آ گیا. یہ اجازت نہیں تھی ان کو کہ افغان کمانڈروں سے براہ راست رابطہ کریں. اسلحہ ISA وصول کرتی تھی، وہ دیتی تھی. اس کا تعین پرسنٹیج کو جو آدمی یہ کام کرتا تھا، میں نے اس کے ساتھ کئی دن گفتگو کی ریٹائرمنٹ کے بعد. برگیڈیئر یوسف اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ایسے آدمی تھے کہ ناشتہ گھر سے کر کے آتے تھے صبح 8-9 بجے اور رات کو 10 بجے گھر جا کے کھانا کھاتے تھے. کہتے تھے جہاد کا پیسہ ہے، میں اس میں سے کھانا کھانے کا رہا تھا.